گوری کبھی خوب تیار ہو کر کہیں جانے والی تھی۔ وہ اپنے بیٹے جگو سے کہتی ہے، جگو میں ذرا جا رہی ہوں اپنی دوست کی پارٹی میں، تم گھر پر ہی رہنا۔ جگو کہتا ہے، مما مجھے ڈر لگے گا اور مجھے بھوک لگے گی، آپ نے کھانا بھی نہیں بنایا، میں گھر میں رہ کر بور ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو گوری کہتی ہے، ارے باہر جا کر کھیل لینا، اور ابھی تو ناشتہ کیا ہے، ابھی سے کہاں کھانا، آؤں گی تو بنا دوں گی، یہاں لیتی آؤں گی تیرے لیے کچھ، اور ہاں اگر دل نہیں لگ رہا گھر میں تو باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیل لو، میں تو پارٹی میں جا رہی ہوں نا، اور تجھے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، بچوں کا جانا جو ضروری نہیں۔ جگو کہتا ہے، مما آپ رات کو بہت دیر سے آتی ہیں، سب دوست اپنے گھر چلے جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے رات کو اکیلے۔ گوری کہتی ہے، بس بس زیادہ بہانے نہ بنا، اور چلی جاتی ہے۔ جگو بیچارہ منہ بسورتا رہ جاتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور سوچتا ہے، میں کیا کروں، گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں، مما کچھ دے کر بھی نہیں گئی مجھے کھانے کے لیے، بھوک بھی لگی ہے، ایسا کرتا ہوں گھر کے باہر چلا جاتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے باہر چلا جاتا ہے اور باہر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ سب بچے اسکول گئے ہوئے تھے، گوری نے ابھی تک جگو کو اسکول داخل نہیں کروایا تھا۔ پھر جگو بور ہو کر نہر پہ چلا جاتا ہے اور کھیلنے لگتا ہے اکیلا ہی، 1 2 3 1 2 3، اور پھر ساتھ ہی ایک بہت بڑا چیل آ جاتا ہے وہاں۔ جگو ڈر جاتا ہے لیکن چیل کہتا ہے، ارے ارے پیارے دوست ڈرو مت، ارے میں تو دوست ہوں، چاکلیٹ کھاؤ گے؟ جگو کہتا ہے، ہاں ہاں بہت بھوک لگی ہے، چاکلیٹ کھاؤں گا۔ جگو کہتا ہے، تمہاری مما کہاں ہے؟ اور جگو کہتا ہے، میری مما پارٹی میں گئی ہیں، میں اکیلا تھا اس لیے یہاں آ گیا، کوئی بھی نہیں ہے کھیلنے کے لیے۔ اور چیل کہتا ہے، ارے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات، آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میرے بچے ہیں، تم سے کھیلیں گے، تمہیں بہت مزہ آئے گا، کھانا بھی دوں گا اور چاکلیٹ بھی۔ جگو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنے میں ٹونی آ جاتی ہے پانی پینے ندی پر اور کہتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جگو کہتا ہے، آنٹی آنٹی میں چیل کے ساتھ جا رہا ہوں، ان کے بچے بھی ہیں اور یہ مجھے چاکلیٹ بھی دیں گے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا بھی دیں گے، میں اس لیے ان کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ بہت اچھے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، خبردار چیل اڑ جا یہاں سے، اور آئندہ کبھی اس طرف رخ بھی مت کرنا ورنہ تجھے چیر کے کھا جاؤں گی۔ چیل کو ایسے کہتی ہے ٹونی، اور چیل تو ٹونی کے تیور دیکھ کر خوب ڈر جاتا ہے اور فوراً اڑ جاتا ہے۔ اور جگو کہتا ہے، آنٹی آپ نے میرے دوست کو اڑا دیا، وہ تو مجھے ساتھ لے کر جانے والے تھے۔ اور ٹونی کہتی ہے، نہیں بیٹا تمہاری مما کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے، مما تو گئی ہے پارٹی پر۔ اور ٹونی کہتی ہے، بیٹا وہ تمہیں کھا جاتا، وہ تمہیں بہانے لگا کر لے کے جا رہا تھا، کسی کی باتوں میں نہیں آتے اور اتنی دور اکیلے بھی نہیں آتے، تمہاری مما آئیں گی تو میں بات کروں گی، آؤ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، جب تک تمہاری مما نہیں آتی میرے ساتھ رہو اور کھانا کھاؤ۔ اور پھر وہ جگو کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ شام ہو رہی تھی۔ گھر آ کر اس کا بیٹا کوکو اور جگو دونوں کھیلنے لگتے ہیں، اور پھر ٹونی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کیسی ماں ہے، اور پھر وہ ان کو کھانا بنا کر دیتی ہے۔ جگو اور کوکو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ جگو کہتا ہے، آنٹی آپ بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں، میری مما تو کچھ بناتی ہی نہیں۔ اور پھر جب گوری گھر آتی ہے تو اس کو جگو نظر نہیں آتا، وہ سوچتی ہے کہیں باہر گیا ہوگا۔ پہلے تو وہ آوازیں دیتی ہے، جگو او جگو کہاں مر گیا؟ پھر کہتی ہے، ہاں پارٹی میں آج تو بہت مزہ آیا، تھک گئی میں، چلو اب اسے جگو کو بھی ڈھونڈنا ہوگا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، اور ہاں اس کے لیے کھانے کو تو کچھ بھی نہیں لائی۔ اور پھر وہ پورے جنگل میں جگو کو ڈھونڈتی ہے لیکن جگو نہیں ملتا۔ پریشان ہو کر وہ جب ٹونی کے گھر آتی ہے تو آگے جگو ہوتا ہے۔ اب تو گوری بہت رو رہی تھی، ایک دم کہتی ہے، ٹونی ٹونی تو نے میرا ارے میرا جگو۔ ایک دم اس کی نظر جب جگو پر پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، میں پریشان ہو گئی تھی، پتہ نہیں میرا جگو کہاں چلا گیا تھا۔ ٹونی کہتی ہے، گوری تم بہت غلط کرتی ہو، آج میں نے جگو کو چیل کے ہاتھوں سے بچایا ورنہ آج تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہ ہوتا۔
اور جگو کی ماں ایسی سن کر کہتی ہے ہائے ٹونی تمہارا بہت شکریہ۔ جگو اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے اور گوری کہتی ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے بچے کا خیال رکھوں گی۔ ٹونی کہتی ہے پارٹیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن بچوں کی تربیت ایسے نہیں ہوتی، بچوں کو ایسے نہیں پالا جاتا، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ تو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو اگر کوئی چیز کھا جاتی تو آج تم کیا کرتی؟ اور ٹونی ایسا کہتی ہے تو گوری کا دل دہل جاتا ہے اور وہ آئندہ ایسا نہ کرنے کا کہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کریں بھائی، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک آپ نے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ ہم بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ سے بس یہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔